تو بیسیکلی میری اسٹوری جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے بچپن سے ہی، میری اپنی پوزیشن کی جو ہے نا اسٹوری ہے. تو یہ ہوا تھا کہ تقریباً میں 8th کلاس میں تھی، تب میرے ساتھ فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور اچانک سے میری آنکھ کھلی اور کوئی فجر کا ٹائم تھا. ہم لوگ روم میں سوئے ہوئے تھے اور ہمارا گھر کا نقشہ اس طرح سے ہے کہ جسے پرانے انڈین گھر نہیں بنے ہوئے ہوتے، بیچ میں بڑا سا لاؤنج ہو گیا اور چاروں طرف سے جو ہے رومز ہو گئے، پھر بیچ سے ہی سیڑھیاں جا رہی ہیں لاؤنج سے، پھر اوپر جو ہیں رومز بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارا گھر بنا ہوا ہے. تو روم میں سوئے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کا الگ روم ہوتا ہے اور امی بابا الگ سوتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ میں سوئی اور اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں اٹھی. لیکن میں جب اٹھی ہوں تو آئی فیلٹ کہ وہ ڈریم تھا، حقیقت میں تو ڈریم تھا ویسے، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اٹھی ہوں لیکن میں اسٹل سوئی ہوئی ہوں اس صوفہ پر. فرسٹ انسیڈنٹ یہ تھا. پھر اس کے بعد میں باہر گئی ہوں، لاؤنج میں گئی ہوں تو مجھے بچوں کی آواز آ رہی تھی. 3-4 بچے جو ہیں وہ صحن میں کھیل رہے ہیں اور میں گئی باہر صحن میں نے دیکھا کھیل رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ پا رہے اس وقت. اور پھر میں نے دیکھا ایک بندہ بھی لاؤنج میں کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد اوپر سے ایک عورت اتری ہے اور وہ نیچے جا کر سیدھا بابا وانو کے روم میں گئی ہے. اور میں انٹر ہوئی بابا وانو کے روم میں، دیکھا تو وہاں پر کونے میں وہی عورت کھڑی تھی، لیکن اس وقت اس نے میرے اوپر اٹیک کیا. اور جیسے ہی اٹیک کیا تو حقیقت میں میری آنکھ کھل گئی، خواب سے میں اٹھ گئی. اور جیسے ہی میں اٹھی تو میں نے دیکھا سب کچھ بالکل ویسے ہی تھا جیسے میں نے خواب میں دیکھا. ایون تکیے جو ہیں وہ اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں. میں اٹھی، میں نے باہر دیکھا، لاؤنج دیکھا، ہر چیز ایسی. بابا کے روم میں گئی، وہاں پر بھی ایسا ہی تھا. خیر میں نے اگنور کیا. اس کے بعد یہ تھا کہ میں اوپر ہمارے گھر کا جو 3rd فلور ہے وہاں پر جانا منع ہے. اب میں بچی تھی اور زیادہ ہی کچھ شوق ہوتے تھے، میں چلی جاتی تھی اوپر، حالانکہ سیڑھیوں سے راستہ بند ہے. پھر میں کیا کرتی تھی کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں، تو پڑوسی جو گھر تھے ان کی ہی وہ جاتی تھی، کیا کہتے ہیں، اسٹیئرز جاتی تھیں، وہ لگتی تھی نا ہماری دیوار سے. تو وہاں سے ان کے جو ہے چھت پر جا کر پھر اپنی چھت پر جاتی تھی سن رائز دیکھنے، فجر کو. اور مجھے اس چیز کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ چیز میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اس سارے 2 سال کے بیچ میں پہلی بار بیٹھی اعتکاف میں. اور اعتکاف میں یہ تھا کہ آئی گیس 9th کلاس میں بیٹھی تھی. اور وہاں پر پہلا یہ سین ہوا تھا کہ وہ ایک مدرسہ تھا، لیکن مدرسہ اس طرح تھا کہ ایک ہی روم کا مدرسہ تھا. ایک چھوٹا سا روم تھا، اٹیچ باتھ تھا اس میں، اور ایک چھوٹا سا اس میں ایک اور روم بنا تھا، بالکل چھوٹا تھا، جس میں مطلب ہم لوگ سامان تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں. تو اب وہاں پر یہ ہوا کہ پہلے ہی دن میں جیسے گئی اور میں سوئی ہوں تو وہاں پر اور بھی لڑکیاں تھیں، ہماری باجی بھی تھی مدرسے کی. تو وہاں پر یہ ہوا کہ سوئی ہوئی تھی، اچانک سے میں نے خواب یہ دیکھا کہ بالکل اندھیرا ہے اور امی وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ امی کو نا اچانک سے کوئی آیا ہے، مجھے جکڑ کر لے گیا. جیسے ہی جکڑ کر لے گیا میں نے چیخیں ماری، اور جو باجی تھیں وہ اٹھتے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پانی پلایا. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے. پھر ان کے کوئی مطلب بڑے تھے، پتہ نہیں مرشد کہیں یا مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، انہوں نے ان کو کال کی کہ نا اس طرح سے ہوا ہے اور ہم نے اعتکاف میں بیٹھے ہوں. تو مجھے جہاں تک یاد ہے تو انہوں نے یہ ورڈز کہے تھے ان کو کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ مدرسہ حاوی ہے تو آپ لوگوں نے کیوں یہاں پر لڑکیوں کو بٹھایا ہے، اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ ایک جگہ پر ہی بیٹھیں، اور وہ جو چھوٹا سا اسٹور روم کی طرح بنا ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی نہ جائے. جب تک یہ اعتکاف کا یہ 3 دن ختم ہو تب تک میں پڑھائیاں جو ہے کر رہا ہوں. تو یہ گزر گیا، میں نے گھر پر بھی کچھ نہیں بتایا، انہوں نے بھی مجھے اس چیز کے لیے کوئی وارننگ وغیرہ کچھ نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد ایسا چیزیں چھوٹی چھوٹی سٹارٹ ہو گئی نا. جیسے کبھی کہ رات کو ہم لوگ عادت ہے دیر تک جاگنے کی، 3-4 بجے تک ہم لوگ جاگتے ہیں، تو کبھی کوئی آواز آ جائے، کبھی برتن دھونے کی آواز آئے، حالانکہ کوئی بھی برتن نہ دھوئے. تو پھر نیکسٹ ایئر جو ہے اعتکاف میں دوبارہ بیٹھی. اب میں 10 دنوں کے لیے بیٹھی، حالانکہ امی نے مجھے منع کیا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ مطلب اتنا زیادہ نہیں کر پاؤ گی، درس پہ نہیں جاؤ، لیکن میں نے ضد کی کہ نہیں مجھے جانا ہے. اب انہوں نے مدرسہ کیا تھا شفٹ. ان کا اپنا ایک اسکول تھا
اور وہ اس طرح سے تھا کہ صبح کو اسکول ہوتا تھا اور شام کو مدرسہ چلتا تھا نا. تو انہوں نے کیا کیا ان دنوں آئی گیس ویکیشنس تھیں, رمضان تھا, عید وغیرہ کی عین والے ڈیٹس, تو ویکیشنز ہی تھی. تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ پورے مدرسے کی دعا منگوا لی کہ اب پورے مدرسے میں آپ گھوم سکتی ہیں, پورے مدرسے میں اعتکاف ہے. وہ بیسیکلی تھا. اب وہاں سے اصل چیزیں شروع ہوئی کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نیکسٹ ڈے پر ہم لوگ جیسے پڑھائی وغیرہ ہر چیز شروع ہوئی, تو وہاں پر ایک کلاس روم تھا جس میں اٹیچ بات تھا. اب میں بیٹھی ہوں اور بیٹھے ہوئے مغرب کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور میں تسبیح پڑھ رہی تھی نا, اور ساتھ میں ایک اور لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس روم میں. تو تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی ہے وہیں پر, ایسے 2-3 منٹ کی آنکھ لگی ہے. میں جیسے ہی اٹھی اور دیکھا, میں نے کہا یہ تو مطلب میں آلریڈی سو رہی ہوں, مطلب مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. باہر سے آواز آئی, میں باہر گئی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں ہر کوئی ایسے ہی نارملی گھوم رہا ہے جیسے گھومتے ہوتے ہیں, جیسے نارملی گھوم رہے تھے, لیکن وہ ایک خواب تھا. پھر وہاں پر میں نے دیکھا ایک عجیب و غریب چیز تھی, مطلب جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. نہ وہ انسان تھا نہ وہ جانور تھا, لیکن مطلب اس کی شکل جانور کی طرح بھی تھی, مطلب عجیب و غریب بہت شکل. تو میں نے دیکھا اور وہ چیز میرے قریب آئی, جیسے قریب آئی مجھے خوف لگا, میں بھاگی واپس اسی روم میں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بھائی میں تو یہاں پر بھی ہوں اور میں وہاں پر سوئی ہوئی بھی ہوں, اب میں کیا کروں. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ خواب ہے. پھر میں اسی جگہ پر بیٹھی, اب بیٹھی ہوں, لیکن اس چیز نے میرے اوپر اتنا اٹیک کیا, مطلب مجھے جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کوئی روشنی آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ٹچ نہیں کر پا رہی. اتنے میں یہ ہوا کہ شاید میں نے کوئی چیخیں ماری تھی کہ میری ساتھ جو لڑکی تھی نا اس نے مجھے اٹھایا, کہا کہ اٹھو کیا ہوا ہے تمہیں. پورے پسینے آ گئے یہ وہ. تو پھر وہاں پر وہی باجی تھی جو لاسٹ ٹائم بھی تھی, میں نے ان کو بتایا. تو باجی نے مجھے سہایا, انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ لوگ آ جاتے ہیں برگر جو ہے بچے, اب اعتکاف میں نہ بیٹھنے کے یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. میں نے خیر ان کو پھر کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یقین کریں مجھے اتنا بخار ہونے لگا کہ میں 4-5 ڈبل کر کے کمبل میں اوپر رکھ رہی تھی اپنے, سخت گرمیوں میں, اور اسٹل مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی, اتنا زیادہ میرا بخار تھا. پھر یہ چیز ایک بار نہیں ہوئی, پھر یہ دوبارہ بھی ہوئی. پھر میں نے اگنور کی, میں نے گھر بھی کال کی تھی کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر امی نے بھی مجھے ڈانٹا کہ بہانے کر رہی ہو, ہم نے کہا تھا 10 دن نہیں جاؤ. پھر میں نے ان کو کیا نام میں چھوڑ دیا. پھر یہ ہوا کہ وہی اسکول میں آیا, میں نماز پڑھی تھی اور لائٹ اچانک چلی گئی. اب میں نماز نہیں توڑ سکتی تھی, باقی لڑکیاں جو نیچے تھی سب اوپر چلی گئی نا چھت پر. اب وہاں سے یہ تھا کہ سیڑھیوں سے ایک لڑکی نے ٹارچ بھی ماری اور آواز دی کہ نا میرے لیے کہا کہ آپ نا اوپر آ جائیں. اسی وقت میں نے سلام بھی پھیر لیا تھا, میں نے دیکھا کہ ٹارچ, اس نے کہا کہ اوپر آ جائیں. میں نے کہا ہاں آ رہی ہوں. بس میں نے جائے نماز بھی نہیں اٹھائی, میں نے کہا یہ چل ہی نہ جائے, لائٹ بھی بند ہے, اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں. جیسے میں اوپر میں نے دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں. فرسٹ فلور پر گئی, کوئی بھی نہیں تھا. آخر سیکنڈ فلور پر گئی, پھر بھی کوئی نہیں تھا. پھر ٹیرس پر جب گئی, میں اسی لڑکی سے نے پوچھا کہ تم آئی تھی نیچے؟ اس نے کہا میں آئی نہیں ہوں نیچے. میں نے کہا چلو اس چیز کو بھی اگنور کرتے ہیں. پھر اس طرح کی چیزیں اعتکاف میں میرے ساتھ ہوئی, لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. میں نے اتنا فیملی کو کہا, کسی نے یقین نہیں کیا. پھر یہ ہوا کہ اسی سال, یہ آئی گیس 2020 کی بات ہے, میرے کزن کی تھی شادی. اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی اور میں اذان نہیں سن سکتی تھی, میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن سکتی تھی. میرے ساتھ یہ حالت تھی, میں گھر نہیں بتا رہی تھی کیونکہ کوئی میرا یقین نہیں کر رہا تھا. پھر یہ ہوا, وہی چیزیں مجھے نظر آنے لگی. وہی میں چھت پر گئی, اعتکاف کے بعد کی بات ہے, اکتوبر آئی گیس تھا. چھت پر گئی تھی تو وہاں پر مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کیا ہوا تھا, لیکن یہ پتا ہے کہ کچھ ہوا تھا کہ جس چیز سے میں ڈر کر, میں نے ایون چھت اتنی اوپر تو نہیں تھی لیکن میں نے چھت سے چھلانگ لگائی تھی, نیچے چارپائی پڑی تھی اس پر گئی تھی, مجھے چوٹیں بھی اچھی خاصی لگی تھی. پھر میں اس کے بعد کبھی چھت پر نہیں گئی. اچھا, تو شادی جو ہے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی, سب کزنس وغیرہ آئے. اب یہ تھا کہ پیرنٹس جو تھے وہ سارے گاؤں میں, کیونکہ گاؤں میں بھی تھی اور ہمارے گھر میں بھی تھی. تو یہ ہوا کہ کچھ جو ہے بڑے جو تھے وہ گاؤں میں اسٹے کر رہے تھے, وہ پاس ہی ہے گاؤں, کوئی 15 منٹ ہی دور ہے. اور سب بچے جو ہے ہمارے گھر میں اسٹے کر رہے تھے.
اور گھر میں جو ہے ہمارے ماموں بھی سوئے ہوئے تھے, امی بابا بھی تھے وہ اپنے روم میں, پھر ہم لڑکیوں کا جو روم ہے اس میں ماموں سوئے ہوئے ہیں, اور باقی سب بچے ہم دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے نا, دیر تک باتیں کرنی ہوتی تھی یہ وہ, پتہ نہیں مجھے کون سا کام تھا, تو میں اپنے روم میں جا رہی تھی, تو وہاں پر میں جیسے گئی تو میں نے دیکھا دروازے سے ابھی انٹر ہی ہوئی تھی, کیونکہ دسمبر تھا تو دروازے کھول کر ایسے ہی سوئے ہوئے تھے ماموں, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ لیکن شیڈ کی طرح ہے بٹ پورا بلیک, کوئی کھڑا ہوا ہے ان کے اوپر, اور میں نے خاموشی سے قدم پیچھے لیے کہ یہ بندہ بس مجھے نہ دیکھے. جیسے میں نے پیچھے لیے تو میں اٹک گئی اور میں گری, پھر بس میں بھاگی سیدھا روم کا دروازہ کھولا اور ایسے ہی جا کر کزنس کے اوپر گری. ان لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے, میرے منہ سے کوئی آواز ہی نہ نکلے. میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ ماموں ان کو جا کر دیکھیں. وہ سب بھاگے ادھر, پھر مجھے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, لیکن میں بتا ہی نہ پاؤں. پھر پانی وغیرہ پلایا یہ وہ, پھر میں نے ان کو تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ اس طرح سے چیز ہوئی تھی. پھر کسی نے یقین نہیں کیا کہ ہارر موویز دیکھتی ہو یہ وہ, اس وجہ سے یہ ہوتا ہے, اپنی بند کرو یہ چیزیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر یہی دسمبر کی اینڈ ہوئی, ہم لوگ گئے اسلام آباد. اب اسلام آباد گئے, وہاں پر مارکلا ہلز جو ہے وہاں پر ہم لوگ گئے. فرسٹ ڈے ہی تھا اسلام آباد میں, ہمارے کزن سے تھا ولیمہ, انہی کا جن کی شادی تھی. تو وہاں پر ہم لوگ گئے ہیں, اور وہاں سے جیسے ہم لوگ لوٹے, اب وہاں پر گئے مزے سے, بال کھلے ہوئے ہیں یہ وہ. راستے میں ہی ہم لوگ لوٹ رہے تھے, مجھے پڑا درد پیٹ میں اور بیک میں. اب میں اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا شاید کیس وغیرہ یا کچھ بھی ہوا ہو, اس وجہ سے ہو سکتا ہے درد. تو میں نے اگنور کیا. ہم لوگ جیسے گھر آئے تو مجھے شدید درد بڑھ گیا نا, برداشت سے باہر. واش روم گئی, میں واش روم سے جیسے باہر آئی تو میں نیچے گر گئی. تو سب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کزنس کے گھر, بھائی والے آئے, بھائی نے کہا کیا ہوا. اچھا میرے پیرنٹس نہیں گئے تھے, ہم صرف کزنس ہی گئے تھے, بڑوں میں سے کوئی, کیونکہ اسلام آباد سندھ سے اسلام آباد جانا دور سا, جتنے بھی یہاں پر رشتے دار تھے سب نے یہاں پر اٹینڈ کر لی تھی. تو وہاں پر بس ایک خالہ چلی تھی, ماموں کا گھر آلریڈی ادھر تھا, اور ہم بچے گئے تھے, میں اور میرے بھائی گئے تھے. تو وہاں پر مجھے سخت درد رہا, میں نے کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے. تو بھائی والے بھاگے فارمیسی, پھر کزن تھی, انہوں نے کوئی دیسی ٹوٹکے مجھے دیے کہ یہ چیزیں کھاؤ یہ وہ. تو میں نے کھائی, پھر تھوڑا میں نے بیٹر فیل کیا, میں نے کہا بس بیٹر ہے, ان کو کہیں کہ واپس آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے مووی لگائی ہارر. اب شوق تو تھا وہ شروع سے ہی, لیکن پھر ہم نے مووی جو لگائی تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے چپ کر کے. پھر تقریباً 4 بج رہے تھے یا کچھ, مووی ختم ہوئی, سب لوگوں کو نیند آ گئی, اور ہم لوگ بھی لاؤنج میں سو گئے تھے وہیں پر نا, جو جہاں پر تھا سب کو وہیں پر نیند آ گئی تھی. اب میرا بھائی اور ایک کزن جو ہے وہ دوسرے روم میں تھے. اب اچانک سے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا, کہ میں کیوں رو رہی تھی. میں نیند سے اٹھی اور آلریڈی میں رو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی. میں باہر گئی اور باہر ہیٹر چل رہا تھا, میں وہاں پر بیٹھی وہاں پر رو رہی تھی. اور وہاں پر پھر دوسرا یہ جو ہے نا لاؤنج بنا ہوا تھا, وہاں پر جو ہے میری خالہ سوئی ہوئی تھی اور ان کی بیٹی بھی سوئی ہوئی تھی. تو وہاں پر کزن آیا, لیکن کزن یہ ہوا کہ ایک بار گزر کر گیا کزن, پھر دوبارہ وہی کزن آیا اور اسی جگہ سے آیا. تو مجھے فیل ہوا کہ یہ اب جو پہلے چیز گئی تھی یہاں, تو اب وہ کزن تھا یہاں, تو یہ اصلی کزن. اب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو وہ بندہ آیا, کزن آیا, اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہو یہاں پر اکیلے بیٹھ کر. تو مجھے اس سے ڈر لگے. اب وہ جیسے قریب آیا, میں پیچھے جاتی جاؤں, تو اس نے جیسے ہی مطلب ہاتھ آگے بڑھایا پوچھنے کے لیے کہ ہوا کیا, اتنا کیوں رو رہی ہو. میں نے چیخیں ماری اور میں بھاگ گئی سیدھا جہاں پر بھائی اور کزن بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر روم میں جیسے ہی گئی, اور اس کے بعد تو مجھے زیادہ چیزیں نہیں یاد ہیں, لیکن بھائی والے اکارڈنگ ٹو نیم وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کونے میں جا کر جو ہے بلینکٹ اوڑھ کر, بالکل مطلب اندر کوئی روشنی وغیرہ نہ آئے, کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور روئے جا رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ سب لوگ اٹھے, کیونکہ میں نے چیخیں اتنی ماری تھی, ماموں والے سب اٹھائے کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. تو پھر بھائی کو بھی سمجھ نہ آیا کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کہا ہے یا کچھ ہوا ہے. پھر کوئی بھی قریب آیا اور میں زیادہ چیخیں ماروں. تو بھائی اس وقت کیا کر رہے تھے, یہ روحانی جو ہے نا پڑھائی, خیر انہوں نے آدھے میں چھوڑ دی تھی, لیکن اس وقت پھر ان کو اندازہ ہوا. پھر ان کا جو استاد تھا وہ لندن میں پڑھتے ہیں نا,
ان کو تھوڑا اندازہ ہوا کہ یہ یہاں تو کوئی اور چیز ہے جس طرح سے یہ حرکتیں کر رہی ہے، کسی کو بھی قریب نہ آنے دوں، مطلب کوئی دیکھے بھی نہ مجھے۔ انہوں نے بات کی تو ان کے استاد نے کہا کہ آپ کی بہن آپ کی چھت پر جاتی تھی گھر کی؟ تو بھائی نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بھائی نے گھر کال کی امی بابا کو نا، اسی وقت کی رات کے یہ 4:30 پونے 5 ہو رہے تھے۔ تو امی نے کہا کہ ہاں جاتی تھی، کیونکہ ایک بار امی نے میری تصویر دیکھی تھی تو امی نے مجھے منع کیا تھا کہ اوپر نہ جایا کرو۔ تو بھائی نے ان کو کہا کہ ہاں جاتی تھی۔ کہا کہ پھر وہاں سے ان کو یہ ہوئی ہے، اور یہاں پر پھر یہ مارگلا ہلز جو گئی ہیں وہاں پر پھر دوسری چیز ان پر اٹیک کیا ہے، تو وہ کاؤنٹر اٹیک جو ہوتا ہے وہ چیز ہو گئی، اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اور وہ ایک نہیں ہے، وہ پوری فیملی ہے۔ اب یہ وہ فیملی تھی جو مجھے بہت سال پہلے، جو میں نے بتایا نہیں تھا کہ 8th کلاس میں تھی، مجھے نظر آئی تھی۔ تو یہ ہوا کہ آگے پھر اکارڈنگ ٹو بھائی والے اور کزنس جو ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جس طرح وہ ہالی ووڈ مووی میں نہیں دکھاتے کہ بیڈ سے ہی اوپر ہو، جیسے ہی بھائی والوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں کنٹرول میں ہی نہیں۔ وہاں پر کوئی 12-15 لوگ ہیں اور مجھے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں چلا ہے میں نے کسی کو مارا بھی ہے، بھائی کو کاٹا بھی، مطلب یہ چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں چلی ہیں۔ ان کو میں نے بہت مارا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پانی وغیرہ کسی بھی طرح پلایا، یہ وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی، اور کوئی 6-6:30 بجے میں نے کہا کہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، یہاں سے مجھے نکالیں۔ پھر بھائی کے پاس تھا آیت الکرسی کا لاکٹ تھا، لیکن وہ لاکٹ اس طرح سے تھا، وہ کالے دھاگے میں نہیں ہوتے ہیں، اکثر باہر ملتے ہیں چوک وغیرہ پر، تو اس طرح سے تھا کہ وہ دھاگے میں ڈائریکٹ ڈلا ہوا تھا، وہ دھاگے سے ایسے نکل نہیں سکتا تھا، دھاگا بھی بہت موٹا تھا نا، اس مطلب نہیں نکل سکتا۔ تو بھائی نے وہ مجھے پہنایا اور باہر لاؤنج میں جا کر بٹھایا۔ اب وہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور بھائی نے جیسے وہ پہنایا تو بھائی نے کہا کہ مطلب عجیب پھر سے دوبارہ پوزیشن آ گئی، مطلب وہ نارمل جو ہو گئی تھی پھر دوبارہ پوزیشن آ گئی۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ عجیب سی اسمائل دی، اور وہ جو لاکٹ تھا وہ ایسے کر کے نکالا اور وہ ہاتھ میں آ گیا، حالانکہ دھاگا پہنا ہوا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ نکلا کیسے ہے، ہم لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکلا کیسے ہے، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری اور طبیعت بگڑ گئی۔ ان کے استاد نے کہا کہ ان کو گھر سے ہی فی الحال باہر لے جائیں، تو ان کی گیٹ ہے، اور آپ یقین کریں گیٹ سے مجھے 12 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ نکال نہیں پا رہے۔ اتنی زیادہ میرے اندر طاقت آ گئی تھی، میں نے گاڑی کی سیٹیں توڑ دی، آگے پیچھے والی سب توڑ دی، جو چیز مطلب مجھے نظر آ رہی تھی وہ میں پھینک رہی تھی، توڑ رہی تھی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایک جو انسان اور ان چیزوں کے بیچ پردہ ہوتا ہے نا، وہ میرا ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے چیزیں نظر آنے لگ گئی، اور ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پر نظر آئے اسپیسفک گھر میں یا کچھ، روڈ پر بھی نظر آ جائے۔ یہاں تو اب یہ تھا مجھے سائیکولوجیکل بھی مسئلہ ہو گیا تھا، میرے دماغ میں بھی چیزیں بیٹھ گئی، تو اب چیزیں اور زیادہ بگڑتی جائیں۔ کچھ دن ہم لوگ رہے اسلام آباد میں، اور چیزیں اسی طرح سے مجھے نظر بھی آ رہی تھی، پھر طبیعت خراب بھی ہو رہی تھی، اور پھر پڑھائی بھی کر رہے تھے میرے اوپر، بھائی بھی پڑھائی کریں، امی بابا بھی پریشان ہو گئے۔ پھر اب بابا والوں نے کہا کہ بس آپ لوگ واپس آ جائیں سندھ۔ ہم لوگ واپس آئے، اور یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے پر پھر ہمیں کراچی جانا تھا، وہاں پر کزن کی انگیجمنٹ تھی۔ اب یہ ہوا کہ کراچی ہم لوگ گئے، اس سے پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگ آئے حیدرآباد۔ اب حیدرآباد میں یہ سسٹم ہے کہ پپھو کا فلیٹ ہے، اور وہاں پر پپھو کے جو بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے نا روحانی پڑھائی میں انوالو تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی کڑے چڑھے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے ان کے روم میں چڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا۔ اب وہ کس طرح کے کڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس کی مجھے نالج نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ سین ہوا کہ ہم لوگ حیدرآباد گئے آرام سے، مطلب شام ہو گئی تھی۔ پھر یہ تھا کہ پوری فیملی وہاں پر آ گئی تھی، سارے کزنس، چچا والے، یہ وہ جتنے بھی ہیں، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک روم میں ہم بیٹھے، وہ جو کزن کا روم تھا جس پر کڑا چڑھا ہوا تھا، اور ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور بابا والوں نے، کیونکہ لڑکی ہوں تو اس حساب سے بابا والوں نے یہ چیز سب سے چھپائی تھی۔ تو اب میں اس روم میں گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے سب کزنس نارملی بیٹھے میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی،
جیسے میں نے چیخیں ماری، بابا والے باہر بیٹھے ہوئے تھے، بابا والے سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے، تو وہ لوگ مجھے لے گئے پھر پھپھو کے روم میں لے گئے اور انہوں نے پکڑا تو اور چیزیں جو ہے زیادہ حاوی ہوتی جائیں تو پھر بھائی بھی آئے، بھائی نے بھی پکڑا، امی بھی آ گئیں. تو میں کزن کا جو بتا رہی ہوں، کزن آئے اور کزن نے بابا سے کہا کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے، آپ لوگ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. بابا نے پھر بتایا، وہ کزن سمجھ گئے. کزن نے کہا آپ لوگ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو بتاتے تو صحیح، آپ لوگوں کا یہاں پر ہم لوگ اسٹے ہی نہیں کرواتے، کیونکہ میں اس گھر میں بھی اور میرے روم میں خاص کر کے کڑا چڑھا ہوا ہے، اس کو وہاں پر انٹر ہی نہیں ہونا تھا. تو یہ تھا کہ اب بھائی اور وہ جو کزن ہے اور بابا وہ باہر بات ہی کر رہے تھے کہ میں بھائی کے ہاتھ سے نکل گئی اور لٹرلی میں گھسیٹتی ہوئی ٹائلس پر جا رہی ہوں، اور بابا والوں نے دیکھا اور وہ سارے کزن سب کوئی حیران ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اسٹل جو ہے یہ گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہے، جو کہ لٹرلی فلموں میں ہوتا ہے. بابا والوں نے پکڑا ہے، پھر پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے پڑھائی وغیرہ کی، آیت الکرسی جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے کی، تھوڑا نارمل کیا. اب یہاں پر جو تھا نا، پھر امی والے جو ہیں پھر ریگریٹ کر رہے تھے. پھر جو میرے کزن تھے انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں اچانک تو نہیں ہوئی ہوں گی، پہلے سے ہی ہوں گی. تو پھر امی نے بتایا کہ ہاں یہ ہمیں کہتی تھی، ہم لوگ اس کی مانتے ہی نہیں تھے، ہمیں کہتی تھی مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، ہم لوگ مان ہی نہیں رہے تھے. تو پھر امی والوں کو ریگریٹ ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ نیکسٹ ڈے پر واپس آ گئے اپنے گھر. پھر یہ تھا کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہیں پر وہ جو استاد ہیں ان کی بہن بھی رہتی ہیں، اور وہ بھی کوئی روحانی علاج وغیرہ کرتی ہیں. پھر ان کے پاس لے گئے نا امی والے، پھر وہاں پر لے گئے اور انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی. اب میرے ساتھ یہ سین ہوتا تھا کہ میں سو نہیں پاتی تھی. میں نے بتایا نا کہ وہ جو پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، میں چیزیں نظر آتی تھی. میں سوؤں تو باقاعدہ میری بہن کی آواز میں بلینکٹ کھینچتے تھے، اٹھو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یا اس طرح سے کچھ بھی. اور ایک چیز جو روز میرے خواب میں آ کر کہتے تھے کہ تم ہم میں سے ہو اور تم ہمارے ساتھ چلو، یہ ان کے ورڈز ہوتے تھے. اور میں یہ روز اٹھ کر امی والوں کو بتاتی تھی کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو. تو بابا والے کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب ان چیزوں کو اگنور کرو، یہ وہ پڑھائی چل رہی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے. تو کوئی 70 دن مجھے بخار ہے اور میں سوئی نہیں ہوں. میں اس طرح سے سوچی تھی کہ کوئی ایک بندہ جاگے میرے ساتھ، امی جاگے، باجی جاگے، بھائی جاگے یا بابا جاگے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ جاگے اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے، تو پھر میں سوؤں، نہیں تو میں نہیں سوؤں گی. وہیں سے میری زیادہ تر تو روٹین خراب ہوئی تھی کہ میں رات کو سوتی نہیں تھی، دن کو سوتی تھی. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پراپر میرا علاج بھی کیا. اب یہاں پر یہ چیزیں ہونے شروع ہو گئی کہ اب میں کسی بھی جگہ پر جاؤں جہاں پر اس طرح کی کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہو تو میری طبیعت خراب ہو جائے، اور میری طبیعت اس طرح سے خراب ہو کہ میں کنٹرول میں ہی نہ ہوں. پھر یہ ہوا کہ وہ جو باجی تھی جو میں نے بتایا استاد کی بہن ہے، پھر بار بار ان کے پاس لے جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے پراپر تو پڑھائی کر لی ہے، اب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، کوئی جنات کا ہی جو ہے ٹائپ ہے، پتہ نہیں کیا ان کا کوئی اسپیسیفک نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. کہا کہ میں ان کو ایز وہ گفٹ دے رہی ہوں، حالانکہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ گفٹ دے رہی ہوں تاکہ ان کی پروٹیکشن رہے. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اب جو چیز تمہارے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نیگیٹو تھی وہ ختم ہو گئی، ہاں، لیکن اب یہ جو ساری چیزیں یہ تمہارے سے ساری زندگی چلیں گی. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں خواب میں یا ویسے ہی، تو ان چیزوں کو اب ایڈاپٹ کرنا شروع کر دو، ایکسیپٹ کرو کہ یہ چیزیں ہیں اور ان سے ڈرو نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اب اس کو سائیکولوجسٹ کے پاس بھی لے جائیں، اب اس کے دماغ میں بھی چیزیں ہیں کہ اتنی ساری چیزوں سے یہ گزری ہے. تو امی نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کر لیں گے یہ بھی. پھر یہ ہوا کہ ایسا پھر میں نے خود کو کنٹرول کرنا شروع کیا. لیکن اب یہ تھا کہ پھر عجیب سی چیز یہ ہوئی کہ جو چیز ہونے والی ہوتی تھی وہ مجھے پہلے پتہ چل جاتی تھی. وہ اس طرح سے کہ کچھ کزنس تھے، وہ گئے تھے اوپر چھت پر، اپنی گھر کی چھت پر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کوئی بچے الٹی سلٹی حرکتیں انہوں نے کی، اور وہ چیز مجھے خواب میں نظر آ گئی.
کہ انہوں نے الٹی حرکتیں کی ہیں اور اب جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے ہم لوگ بہت برا کرنے والے ہیں. میں جیسے ہی نیند سے اٹھی میں نے باجی کو بولا کہ کزن کو بلائیں. وہ ان کو بلایا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ چھت پر گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہی حرکتیں کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کی ہے. میں نے باجی کو بولا کہ اب ان کو کچھ کریں, آیت الکرسی وغیرہ ان کو دم کریں یا کچھ کریں. پھر میں نے باجی کو سارا قصہ بتایا. انہوں نے کہا واقعی میں تمہیں یہ چیز نظر آ رہی ہیں؟ پھر صرف یہ نہیں تھا نا, پھر مجھے اس طرح سے تھا کہ وارننگز دی جاتی تھی کہ اب جو ہے نا ہمارے ساتھ ہم لوگ یہ کریں گے, اب تمہاری امی کے ساتھ ہم لوگ یہ کریں گے, اب تمہارے بابا کے ساتھ ہم لوگ یہ کریں گے. مطلب مجھے دھمکاتے تھے اور تب تک میں بہت ڈرتی تھی. اس کے بعد اب یہ 2023 کی بات ہے کہ میں بیزار ہو گئی تھی بالکل. مجھے روز ایک ہی چیز, مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں آتی تھی, کبھی کس طرح کے عجیب و غریب. ایک بار آیا تھا کہ میری جو باجی ہیں اس پر بھی ریڈی تعویذ. یہاں پر مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تعویذوں والا اتنا سسٹم کیوں ہے. تو ان کی شادی کو بھی 5 سال ہو گئے تھے, مطلب نہیں ہو رہی تھی, انگیج تھی, ان پر بھی تعویذ تھے نا. تو اب گھر پر جو ہیں بابا والوں نے منگوائے تھے کوئی پتے وغیرہ, پتہ نہیں کون سا ٹری ہے, اس کے اسپیسیفک پتے ہوتے ہیں, ان کا پانی جو ہے وہ پھینکنا تھا گھر میں. تو انہوں نے منگوائے تھے. اب کوئی یہ شام کا وقت تھا, عصر کا. انہوں نے جیسے ہی منگوایا اور میرے خواب میں ایک عجیب و غریب چیز آئی, اور پہلے تو میرے اوپر ہنس رہی تھی. پھر مجھے کہا کہ ہم لوگ تمہیں وارن کر رہے ہیں, اپنی امی کو بولو یہ حرکتیں چھوڑ دیں, اور گھر میں یہ پتے منگوائے ہیں ان کو کوئی باہر پھینک دیں. اگر گھر میں اگر یہ چیز کہیں کی تو اس کے بعد جو ہے نا تمہاری امی کو ہم لوگ مار دیں گے. اب یہ ہوا کہ وہاں پر یہ جو چیز ہوئی تو اس کے بعد میں تھوڑی بولڈ ہوئی. میں نے کہا اب تم لوگ بھی اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے ہو. وہ جو ایک پراپر بات کرنے والا سسٹم ہے نا, میرے خواب میں وہ ہو گیا تھا بات کرنے والا. خیر تو یہ ہوا کہ پتے جو ہیں وہ میں نے بابا امی کو بتایا کہ آپ لوگوں نے پتے منگوائے اور اس طرح سے جو خواب آئے یہ آپ پھینکوا دیں. امی نے کہا کہ اب ہم لوگ کیسے پھینکوائیں, یہ تو وہ جو استاد کی بہن انہوں نے بھجوائے ہیں کہ یہ ضروری ہیں باجی کے لیے بھی. تو میں نے کہا نہیں آپ پھینکوا دیں. انہوں نے سیدھا دھمکی دیا. پھر انہوں نے بات کی ادھر, تو ان باجی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں, اس کو جو ہے نا یہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں, تو دھمکا رہے ہیں کہ بچی ڈر جائے گی, پھر یہ ساری چیزیں نا ختم کروا دے گی ڈر میں. تو بابا والوں نے نہیں پھینکے وہ, لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ آئی نہیں میرے خواب میں دوبارہ. لیکن اس کا میں حلیہ آپ کو بتاؤں تو جسم بالکل اتنا پتلا تھا کہ جیسے ڈانچہ ہو, لیکن اس کو اسکن تھی اور اس کو بال نہیں تھے, بالکل شیو, اور منہ بھی اس کا اس طرح سے ہی تھا کہ بالکل ڈھانچہ ہو لیکن اسکن تھی اس پر, اور اس کے بڑے بڑے دانت تھے. مطلب اس طرح کی عجیب و غریب مجھے چیزیں نظر آتی تھی. تو یہ ہوا کہ اکتوبر نہیں اگست میں یہ ہوا کہ رینڈملی میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, تو میں گھر جا رہی تھی اور بابا کوئی کسی بندے کو لے کر آئے تھے رینڈملی, اور ان کو اکارڈنگ ٹو دیم کہ ان کو کوئی یہی کوئی سایہ یا کچھ تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ کسی بزرگ آدمی کا تھا نا جن ان کے اوپر. وہ بزرگ آدمی جو ہے ان کی مدد کرتا ہے یہ چیزیں سولو کرنے میں. تو میں اس وقت ہمارے گھر کی رینوویشن بھی ہو رہی تھی. اب ہمارے گھر میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ ہمارے پیسے غائب ہو رہے تھے, مطلب لاکھوں روپے, کیونکہ رینوویشن چل رہی تھی تو ہم لوگ بینک سے نکلوا کر گھر میں رکھ رہے تھے. تو کبھی 1 لاکھ غائب ہو گیا, کبھی 2 لاکھ غائب ہو گئے, کبھی 50,000 غائب ہو گئے. اب یہ سلسلہ بھی بابا والوں کو سمجھنا ہے کہ ایک چیز ختم ہو رہی ہے پھر دوسری چیز شروع ہو رہی ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو میں جیسے انٹرویو, تو ان لوگوں نے مجھے, اس بندے نے دیکھا تو مجھے دیکھ کر عجیب سی اسمائل کر رہا تھا. تو انہوں نے بابا سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جب یہ ہے تو پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو بابا نے کہا کہ کیا مطلب, تاکہ اس بندی کو تو سب پتہ ہے کہ کون چوری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. بابا نے مجھے دیکھا, بابا نے کہا آپ کو پتہ ہے. کہا مجھے نہیں پتہ ہے. تو بندہ کہتا ہے ہاں سے پوچھو اس کو کتنی بار اٹھایا ہے ان لوگوں نے. کہا کہ اس کو روز اٹھاتے ہیں, جب بھی چوری ہوتی ہے اس دن اس کو پہلے اٹھا دیتے ہیں, لیکن یہ اٹھتی نہیں ہے. اب یہ اٹھنے والا سین وہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیند سے اٹھاتے ہوتے ہیں. اب یہ تھا کہ پھر بابا نے کہا کہ اس کو ٹھیک ہے پتہ نہیں چل رہا, لیکن اس کے ساتھ یہ خوابوں والا سسٹم ہے, اس کو چیزیں پتہ چلتی ہو, یہ اب اس چیزوں سے بیزار ہے, تو اس کی یہ چیزیں ختم کر دیں.
تو اس نے کہا کہ یہ تو اس کو بڑی چیز ملی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 ٹرائبز ہیں، کوئی ایک فیملی بھی نہیں ہے، 2 ٹرائبز ہیں اس کے ساتھ، ایک جو اچھی ہے اور ایک جو بری ہے۔ تو وہ باقاعدہ سین اس طرح سے ہوا تھا، مطلب بڑا ہی عجیب قسم کا سین تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ بات بھی بنانا عجیب طرح سے کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ کورٹ لگوا رہے ہیں، اور مطلب جوڈیشری جس طرح سے وہ کورٹ لگوا رہے ہیں، اور اب کیس چل رہا ہے، اور یہ جو برے والے لوگ ہیں یہ اس کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن وہ جو اچھے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ تو اس کے ساتھ بچپن سے ہے۔ پھر مجھے وہ چیز کلک ہوئی کہ وہ جو مجھے چیزیں نظر آتی تھی یہ بچپن سے وہی چیز تھی جو امی والوں کو بھی کلک ہوئی۔ پھر اس نے بندے نے مجھے یہ آپشن دیا کہ تم چلو گے ہمارے ساتھ۔ اب اس نے ڈائریکٹ مجھ سے یہ پوچھا، اور یہ اسی طرح سے پوچھا جیسے مجھے روز خواب میں آ کر نہیں پوچھتے تھے، تم چلو گی ہمارے ساتھ، تم تو ہم میں سے ہو، یہ ساری دنیا چھوڑو ہمارے ساتھ چلو۔ تو مجھے اس کی پہلے تو کوسچن سمجھ نہیں آیا، بابا نے مجھے دیکھا اور لٹرلی امی ڈر گئی، امی نے مجھے پکڑا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا نہ واقعہ میں ان کو اس کو لے جائیں، پہلے اتنی ساری چیزوں سے گزری ہے۔ تو بابا نے کہا کہ کیا مطلب اس بات کا، تو پھر اس نے تھوڑا ایکسپلین کیا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ فون وغیرہ یہ سب چھوڑو اور روحانی دنیا میں آؤ۔ تو بابا نے منع کیا، بابا نے کہا نہیں، اس دنیا میں یہ نہیں جائے گی۔ پھر بابا والوں نے یہ کہا کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ خوابوں والا سلسلہ آج کے آج یہ ختم کر دیں، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بہت بار ہم سے کنفرم کیا، کہا کہ ایک بار یہ چیز ختم ہو جائے گی تو دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے بھلے نہ ہو لیکن یہ چیز ختم کر دیں۔ تو انہوں نے پھر پڑھائی وغیرہ کی اور وہ چیز واقعی میں ختم ہوئی، لیکن یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے اس دن وارن کیا تھا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ہم لوگ سمجھے نہیں کیسے مصیبت آنے والی ہے۔ اور اکتوبر میں یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی آ رہی تھی، میرا ہوا تھا ایکسیڈنٹ۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا کوئی خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ تھا، اس میں 2 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، اور اس چیز سے میری فیملی اسٹل ان اویئر ہے کہ میرا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، کہ ایون میں بیڈ پر تھی لیکن ان کو کسی اور چیز کا پتہ ہے کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایگزیکٹ نہیں پتہ کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پھر جب مجھے ایکسیڈنٹ ہوا پھر مجھے چیز ہٹ ہوئی کہ واقعی میں وہ بندہ اتھینٹک تھا، کہ اس نے مجھے پہلے وارن کیا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت زندگی کا بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ اس طرح سے تھا کہ آج تک میں اس ایکسیڈنٹ سے نہیں نکلی ہوں۔ بس یہی میری سٹوری تھی، اینڈ تھینک یو سو مچ۔